بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف المعانی میں سے ایک حرف ہے بل۔ بل لتدارک الغلط بإقامة الثانی مقام الاولی۔ بل جو ہوتا ہے یہ غلطی کے تدارک کے لیے ہوتا ہے، بإقامة الثانی مقام الاولی، دوسرے لفظ کو پہلے کی جگہ پر لانے کے ساتھ۔ مثال ہے جاری زید، زید آیا میرے پاس، غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا، اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کہا گا بل امر، نہیں بلکہ امر آیا تھا، تو بل جو ہے یہ غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے، یعنی جب متکلم سے کلام میں غلطی واقع ہو جائے اور وہ حرف بل لا کر اس کے بعد والے دوسرے کلام کو پہلے کلام کے قائم مقام کرتے ہوئے اس غلطی کا ازالہ کرتا ہے۔ کیا وہ متکلم سے کلام میں غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، حرف بل لاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے کلام کو پہلے کلام کے قائم مقام کر دیتا ہے، بل کے بعد والے لفظ کو پہلے والے کے قائم مقام کر دیتا ہے اور اپنی غلطی کا ازالہ کرتا ہے۔ کلمہ بل کلام کے ما بعد کو ثابت اور ما قبل سے اعراض کرنے کی غرض سے غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال دے دی جیسے کہ جاءنی زید بل امر، آیا تھا، بندے نے کہا رہا کیا تھا کہ امر آیا، لیکن اسے غلطی سے کیا کہہ دیا زید، تو پھر بل کہہ کے تو اس نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا۔ جیسے اور بھی اس کے معنی ہے بل کے، کلام اللہ میں بل اس معنی کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کے لیے آتا ہے، ایک انداز سے دوسرے انداز کی طرف منتقل ہونے کے لیے، اور کلام میں جدت پیدا کرے، جدت نیا کلام لانے کے لیے، نئے انداز میں لانے کے لیے، جیسے فرمایا فذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا، فصلی اور نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو بل سے دوسرے کلام کی طرف رجوع کرنا مراد ہے۔ ایک نئی بات یہاں سے، یعنی قرآن کا انداز یہ ہے کہ ایک بات قرآن میں شروع ہوتی ہے اور پھر اس بات کو چھوڑ کر اگلی بات ایک نئے انداز سے وہ بات شروع ہو جاتی ہے، وہ مکمل نہیں ہوتی، مکمل اس کو کسی اور جگہ پہ جا کے کیا جاتا ہے۔ تو ایسے فرمایا فذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی، تو آگے نماز کی بات ہو رہی تھی، آگے کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو یہ باتیں تو نہیں کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ صِرَتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، کسی بندے نے غیر مدخول بہا بیوی کو جس کی رخصتی نہیں اسے کہا انتی طالق واحدۃ، اسے کیا بولا انتی طالق واحدۃ، پہلے بولا، پھر کہا لا بل صرتین، نہیں بلکہ تجھے دو طلاقیں ہیں، تو ایک واقعہ ہوگی۔ کہا کیا تھا اس نے، انتی طالق واحدۃ بل صرتین، اس نے کہا انتی طالق واحدۃ لا بل صرتین، تو ایک واقعہ ہو جائے گی طلاق، لأن قولہ لا بل صرتین رجوع الی الاول، پہلے جو اس نے کہا تھا بھی ایک طلاق ہے اور پھر کہا کہ تجھے دو ہے، کہتے ہیں یہ پہلی سے رجوع کر رہا ہے، دوسری کو پہلی کے قائم مقام کر کے، تو پہلی طلاق سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور طلاق دے کر رجوع ہو نہیں سکتا، اس لیے فیقع الاولی، پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، یہ عورت کو ہونا بنا جس کی رخصتی نہیں ہوئی، تو ایک طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی، جب ایک طلاق سے بائنہ ہوگی دوسری طلاق واقعہ ہی نہیں ہوئی۔ کیا کہتے ہیں، پہلی بل کے بعد والی نہیں بلکہ پہلے والی طلاق واقع ہوگی، کیوں؟ کیونکہ جب اس نے ایک طلاق دے دی تو بل سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس پہلی کلام سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو طلاق دے کر رجوع ہو نہیں سکتا، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی۔ فلو کانت مدخولا بها یقع الثلاث، اور اگر جس کی رخصتی ہو چکی ہے ایسی عورت ہے تو پھر اس کو تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی، یعنی پہلے ایک دے کر وہ رجوع کرنا تھا، اس سے رجوع نہیں ہوا، اس سے رجوع ہو نہیں سکتا، تو لا بل صرتین، بل کے بعد اس نے دو مزید طلاقیں دے دی، تو تین طلاقیں اس کو ہو گئی۔
یعنی بل تو تب بولا جائے گا نا جب پہلے کلام کی غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہو، اس سے رجوع ہو سکتا ہو. جیسے ہم نے کہا جا زید و امر، جی زید آیا نہیں، جی وہ نہیں آیا، امر آیا ہے، یہاں تو اس سے رجوع ہو سکتا ہے. لیکن یہ طلاق والا کلام ایسا جس سے رجوع نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے اس سے بل سے جو رجوع کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوا، تو اگر مدخول بھی آیا تو اس کو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. وهذا بخلاف ما لو قال لفلان علي الف لا بل الفان حيث لا يجب ثلاثه الاف عندنا. کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا اس کے خلاف ہے. کون سا؟ کسی بندے نے کہا فلاں بندے کے مجھ پر 1000 ہے، لفلان علیہ الف، فلاں بندے کے میں نے کتنے دینے؟ 1000 روپے. پھر کہا نہیں لا بل الفان، نہیں بلکہ 2000 دینے ہیں. اس صورت میں کتنے ہو گئے؟ 2000 دینے ہو گئے، 3000 نہیں دینے ہو گئے. اس میں 3000 نہیں دینے ہو گئے، یعنی طلاق والے مسئلے کی طرح اس میں نہیں کریں گے. لا یجب ثلاثۃ الاف، 3000 لازم نہیں ہو گئے، 2000 لازم ہو گئے. وقال ظفر یجب ثلاثۃ الاف، امام ظفر کہتے ہیں 3000 لازم ہو گئے کیونکہ ادھر اس کو قیاس کیا ہے طلاق والے مسئلے پر. لیتا حقیقت اللفظی لتدارک الغلط باثبات الثانی مقام الاولی ولم يصح ابطال الاولی یجب تصحیح الثانی مقام بقاء الاولی وذلك بطریق ذات الالف علی الف الاولی. کیا کہا تھا بندے نے؟ کیا کہا کہ میرے تجھ پر کتنے؟ کہا تیرے میرے 1000 روپے دے دے، اقرار کیا اس نے. بل الفین، بلکہ کتنے دے دے؟ کہتے ہیں کہ یہاں 2000 ہی دینے ہوں گے کیونکہ لفظ حقیقت میں کس لیے ہے؟ اس غلطی کے تدارک کے لیے. غلطی کا تدارک کیسے ہونا؟ بثبات الثانی مقام الاولی، پہلے کلام کی جگہ دوسرا کلام ثابت کر کے. پہلے کلام کی جگہ فلم یسخان، تو یہاں ابطال الاولی، پہلی کلام باطل نہیں ہو سکتی، اس لیے دوسری کلام کو صحیح کرنا ہے پہلی کے باقی رہنے کے ساتھ. پہلی بھی باقی رہے گی اور دوسری کلام صحیح کرنے کے لیے. وذالک، اور کلام صحیح کیسے ہو رہی ہے کہ اس 1000 پر ایک اور 1000 زیادہ کر دے، تو اس طرح سے 2000 پہ لازم ہو جائے گی. اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہمارے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بدر کا 1000 نہیں دینا جی 2000 دینا، تو 2 ہی دینا پڑے گا کیونکہ اس نے 2 کا اقرار کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 3000 اس نے دے دے. ہمارا کہتا ہے میں نے 1000 دینا تھا، نہیں بلکہ 2000 دینا تھا، تو کتنے دینے ہوتے؟ 2 ہی دینے ہوگے، اسے 3 نہیں دینے ہوگے. بخلاف قولیت طالق الواحدۃ لا بل سنتین لأن هذا انشاء وذلك اخبار والغلط يكون في الاخبار دون الانشاء فامكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الاقرار دون الطلاق. کہتے ہیں دونوں طلاق میں اور اس میں بال والے مسئلے میں فرق کیا ہے؟ طلاق میں کیا کہتا انت طالق واحدۃ لا بل سنتین، تو کتنی طلاقیں ہو گئی؟ اگر رخصتی ہوگی ہے تو کتنی ہو جائے گی؟ 3 ہو جائے گی. اور بال کی صورت میں میں نے اس کا 1000 دینا نہیں بلکہ 2 دے رہے ہیں، تو کتنے لازم ہو گئے؟ 2 لازم ہو گئے، 3 لازم نہیں ہو گئے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو طلاق والا مسئلہ ہے نا، طلاق میں انشاء ہے اور بال والے مسئلے میں خبر ہے. انشاء کیا ہوتی ہے بنا؟ خبر یہ ہوتی ہے کہ زمانہ ماضی میں جو کام ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا، تو یہ خبر ہے. انشاء کا معنی ہوتا ہے ایجاد ما لم یوجد، جس چیز کا وجود نہیں تھا اسے وجود میں لانا. نحو میں آپ نے پڑھا ہے، اور اس میں اصول فقہ میں پیچھے کی انشاء کی 10 قسمیں. امر کا صیغہ انشاء کے لیے ہوتا ہے، بھئی سبق پڑھ، مطلب پہلے نہیں پڑھ رہا تو اب پڑھ. لا تقرأ، تو نہ پڑھ، یعنی پہلے پڑھ رہا تھا اب نہ پڑھ. تو جس چیز کا وجود نہ اسے وجود میں لانا، اسے کیا بولتے ہیں؟ انشاء. جب ہم کسی سے سودا کرتے ہیں، یہ کتاب البیوع کے شروع میں قدوری میں پڑھا ہے کہ میں نے تجھے یہ چیز بیچی، وہ کہتا ہے میں نے خریدی، حالانکہ بیچی کا مطلب کیا بنا؟ زمانہ ماضی میں کوئی ان کا سودا ہوا تھا تو یہ اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے. ایسے نہیں کہ مثلا کوئی کام ہو گیا ہو وہ اپنے بیان کرو تو اور تو نے فلاں کام کیا نہیں تھا، تو نے مجھے فلاں چیز بیچی نہیں تھی. یہ تو کیا ہوتا ہے بلا جو زمانے ماضی میں ہم نے کام کیا ہوتا ہے اس کی کیا دے رہے ہوتے؟ خبر دے رہے ہوتے. لیکن بندہ سودا تو ابھی کر رہا ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تجھے، تو اسے خریدی. اگلے نے کیا کہا؟ میں نے تجھے. فقہ میں یہی کہا گیا تھا نا کہ یہ جو ایجاب قبول ہے یا تو دونوں ماضی میں ہونے چاہیے یا ایک کا وجہ ماضی ہونا چاہیے. اگر ماضی میں ہوگے تو پھر یہ کیا ہوگی؟ خبر. یہ کیا ہوگی؟ خبر ہوگی. لیکن وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو بے ہے نا،
جتنے بھی عقد ہے، بیع کا عقد ہے، نکاح کا عقد ہے، ان میں خبر کو انشاء کے قائم مقام کرتے ہیں. یعنی گویا کہ بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ ابھی مجھے بیچ، لفظ بول یہ نہیں رہا، مطلب اس کا یہی کہ ابھی مجھے بیچ. تو پھر کہیں گے جب مطلب اس کا یہی ہے، مطلب اس کا یہی ہے کہ ابھی تو بیچ، تو پھر وہ انشاء کے سیغے یہ کیوں نہیں بولتا کہ مجھے بیچ یا مجھے نہ بیچ؟ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے خرید لی، وہ کہتا ہے میں نے تجھے بیچ دی. تو وہاں کیا کہتا خبر کو انشاء کے قائم مقام کیا گیا ہے. عقود میں ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو انشاء کے قائم مقام کیا جاتا ہے، اور قائم مقام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ خبر جو ہوتی ہے یہ چیز کے پکا ہونے پہ دلالت کرتی ہے. خبر کس پہ دلالت کرتی ہے؟ بچے جی کام کر رہا ہو، حکم دیا ہے یہ انشاء ہے، ہو گیا جی ہو گیا، سمجھو کہ ہو گیا. اب یہ کس لیے بولا ہے بھلا؟ بازی کس لیے بولی جاتی ہے؟ یقین دلانے کے لیے، کام پکا ہو گیا ہے. تو جو بندہ جب سودا کر رہا ہے، عقد کر رہا ہے، چاہے عقد نکاح، عقد بیع، کوئی بھی عقد ہے، عقد کر رہا ہے تو اس میں کچا نہیں ہوتا، اس میں بات پکی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ مسلمان عقد کر رہا ہے، اس لیے اسے بازی کا سیغہ بولنا نہیں ہو. میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا. میں نے تجھے بیچا، اس نے کہا میں نے تجھے خرید لیا. اس لیے بازی کے سیغے بولے جاتے ہیں، اور وہ ہے انشاء کے قائم مقام. گویا کہ ابھی ہو رہا ہے یہ انشاء بولنا چاہیے، لیکن یہاں خبر کے سیغے بولتے ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ کیا تھا وہ تو اب طلاق کی صورت میں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے دی طلاق، تجھے طلاق ہے ایک، پھر وہ کہتا ہے نہیں بلکہ دو ہے، تو یہ اپنی طرف سے واقع کر رہا ہے طلاق، ابھی اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. اور جو اس نے کہا تھا کہ میں نے فلاں کے 1000 روپے دینے ہیں، نہیں بلکہ 2000 دینے ہیں، تو وہ خبر تھی. خبر میں سچ اور جھوٹ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ جھوٹ بول گیا. خبر کی تعریف کیا جس کا سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. جب پہلے وہ جھوٹ بول گیا میں نے 1000 روپیہ دینا ہے، نہیں بلکہ میں نے 2000 دینا ہے، تو وہ خبر تھی. وہ کیا تھا؟ خبر تھی. وہ جو مال کی خبر دے رہا تھا اس میں پہلا کلام اس کا جھوٹا تھا، اس کو اس نے سچا کیا ہے، تو ہم دوسری بات کو مان لیں گے. جب کہہ رہا تھی تعلق، تو یہ خبر نہیں ہے، اگرچہ جملہ خبری آتے مبتدا تعلق اور خبر ہے، لیکن پیچھے کیا بتایا کہ یہ کیا ہے؟ انشاء ہے. یہ عقد ہو رہا ہے، ایک عقد کو توڑ رہی ہے، انشاء ہے. تو انشاء میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے جو اس نے بول دیا وہ واقعہ ہو گیا. لا بالصلتین سے پھر دو اور واقعہ ہو جائے گی. گل سمجھ آئی نا؟ کوئی نہیں. جہاں خبر تھی تو خبر میں جھوٹ ہو سکتا ہے کہ پہلے اسے جھوٹ بول دیا کہ ایک دے رہا تھا 1000، پھر اس نے کیا کہا کہ 2 دے رہے، تو بعد والی بات اس کی مان لائی جائے گی، پہلا جھوٹ ہے. لیکن یہ جو انت تعلق اور تو طلاق والی ہے، اسے کہنا کیا چاہیے؟ میں نے تجھے طلاق دی، اب مجھ سے طلاق لے لے، امر کسی کے بولنے چاہیے، لیکن وہ خبر بول رہا ہے. لیکن یہ ہے تو خبریہ جملہ، لیکن کس کے قائم مقام ہے؟ انشاء کے. تو انشاء میں جملہ خبریہ میں ساتھ جھوٹ ہو سکتا ہے، انشاء میں سچ اور جھوٹ ہے. اس لیے جو دے دیا وہ ہو گیا ہے. ایک طلاق سے ایک ہوگی، 2 بعد میں دیے تو 2 سے وہ بھی واقعہ ہو جائے گی، اور 3 طلاقیں ہو جائے گی. ایک اور بات بیان کی، کہتے ہیں یہی طلاق جو ہے، ویسے تو یہ طلاق کیا جملہ انشاء ہے، لیکن اگر یہی طلاق خبر کی صورت میں بولی ہو، کیسے؟ کنتو طلقتو کی امسی، میں نے کل تجھے ایک طلاق دی تھی. یہاں وہ خبر دے رہا ہے. اسے کہہ رہا تھی طلاق کو تو طلاق والی ہے، یعنی تجھے بھی طلاق ہے، وہ انشاء ہے. یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے تجھ کو کل ایک طلاق دی تھی، لا مال صلت نہیں بلکہ 2 دی تھی. تو اس صورت میں 2 ہی واقعہ ہوگی. جب اس نے خبر دی ہے طلاق کی کہ میں نے تجھ کو ایک طلاق دی تھی، پھر کہتا نہیں بلکہ 2 دی تھی، تو 2 ہی واقعہ ہوگی، 3 نہیں ہوگی. لیکن بعد النفی الاستدراک، لیکن نفی کے بعد آتا ہے استدراک کے لیے. استدراک کا معنی کیا ہے؟ کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوتا ہے اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ماں جاری زید میرے پاس کو نہیں آیا، لیکن امر، لیکن پہلے اس سے وہم پیدا ہوا. لیکن امر کا مطلب کیا بنا؟ امر آیا ہے. میں نے جب بولا کہ ماں جا رہی زید، تو شک پڑا تھا کہ کوئی بھی نہیں آیا، وہ کل نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. کہتے نہیں لیکن امر، لیکن امر آیا ہے، فلاں فلاں لوگ آئے ہیں. یہ اس وقت کہا جائے گا جب زید اور امر میں غائب درجے کا لگاؤ اور دوستی ہو، اور ایک کا آنا دوسرے کے آنے کو مستلزم ہو. تو جب متکلم نے ماں جا رہی کہا تو مخاطب کے ذہن میں شک پیدا ہوا کہ زید نہیں آیا تو امر بھی نہیں آیا. بس بندے نے کہا جی کہ آج اتوار ہے تو اینی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے پھر خانہ دوے بندے نہیں آئے ہوں گے. لیکن نوشیلا تو کہ وہ آئی ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب 2 بندوں ایسے بندوں کی بات ہو رہی ہے جو لازم ملزوم ہے،
تو پھر ایک کا ذکر کرنے سے کسی کو یہ سمجھ آئے کہ دوسرا نہیں ہوگا تو ساتھ لاکن کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط فہم پہ ہے راجہ صاحب آئے نا. مثلا بندہ اتنا کہتا ہے کہ اسکول میں چھٹی ہے آج، تو فوراً مجھے آتا ہے کہ پھر تو نہیں پھر رائے صاحب نہیں آئے ہوں گے، تو پھر بندہ کہتا ہے لاکن جات ہی